سورۃ الواقعہ 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارک میں اللہ پاک شکوہ کرتے ہیں، اور شکوہ کس سے کرتے ہیں؟ جن کی طرف قرآن کو بھیجا ہوا ہے وہ لوگ اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ عزتوں والا قرآن ہے، اس کا حال یہ ہے کہ یہ پاک لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تم لوگ اس بات پر، اس قرآن پہ تم لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ اور آج قرآن میں سستی کرنے والا دنیا کا کافر نہیں، دنیا کا مسلمان خود ہی ہے۔ کافر تو انکار کرنے والا ہے۔ پیدائش سے لے کر مسلمان گھرانے میں ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اور موت تک جن حالات سے گزرتا ہے، ان حالات کے اندر قرآن کو کتنا سامنے رکھتا ہے اور معاشرے کے رسم و رواج کو کتنے سامنے رکھتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھتے ہیں، قرآن کے ساتھ کس درجے لگاؤ اور تعلق ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم لوگ اپنا حصہ بناتے ہو یہ کہ تم اس قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ ایک ہوتا ہے زبان سے قرآن کو جھٹلانا، اور ایک ہوتا ہے عمل کے ساتھ قرآن کو جھٹلانا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، ہم اگر معاشرے میں اپنے لیے ایک نظام طے کرتے ہیں، ایک قانون وضع کر لیتے ہیں، تو ہمارے قوانین کس کے اصول کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کا نظام، چاہے وہ گھریلو نظام ہے، چاہے وہ معاشیات کا نظام ہے، چاہے وہ حکومت کا نظام ہے، چاہے وہ مارکیٹ کے اندر چلنے والا نظام ہے، وہ آیا قرآن کے منشا کے مطابق یا قرآن کے منشا کے خلاف ہے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہو جس اللہ نے قسمیں اٹھا کے آپ تک اس قرآن کو نازل فرما کے اللہ نے اس کی حقانیت واضح کر دی ہے، تم اس قرآن میں سستی کا، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہو، مداہنت سے کام لیتے ہو۔ آپ کی شادی، بیاہ، غمی، خوشی، ہر موقع پر دیکھو قرآن کیا کہتے ہیں اور آپ کا معاشرہ کیا کہتے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے قرآن کو جھٹلاتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ شکوہ کرتے۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے، اگر ایک طرف اس سے منہ موڑ لیا جائے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں وہ معاشرہ، اس کے اندر رہنے والے انسان، ان کا جینا اللہ تنگ بنا دیں گے جب بھی لوگ اس قرآن سے منہ موڑ لیں گے۔ وہ ایک شخص ہو، وہ ایک گھر ہو، وہ ایک محلہ ہو، وہ ایک قوم ہو، جس قوم کے اندر قرآن سے روگردانی آ گئی، چاہے ان کے پاس ذخائر گیس کے موجود ہو، ان کے پاس ذخائر بجلی کے موجود ہو، ان کے پاس ذخائر پانی کے موجود ہو، ان کے پاس ذخائر دنیا کے لوہے اور تانبے اور سونے اور چاندی کے موجود ہو، لیکن ان کا جینا اللہ تنگ بنا دیں گے۔ گھروں کے اندر راحت و سکون نہیں ہوگا، محلوں اور ضلعوں اور صوبوں کے اندر اور ملک کے اندر راحت اور زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ اور دنیا کا حال تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جینا تنگ بنا دوں گا اور قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھاؤں گا۔ اور پھر کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا کے اندر دیکھنے والے تھے، آج ہمیں نابینا بیان اٹھایا گیا۔ اللہ فرمائیں گے اسی طرح میری آیت تمہارے پاس آئی تھی، باوجود بینا ہونے کے تم نے اپنے آپ کو نابینا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اب اللہ نے اس امت کا جو انتخاب فرمایا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو انسانیت کے اندر، امتوں کے اندر انتخاب کر کے، چناؤ کر کے اس امت کا انتخاب اس قرآن کے لیے کر لیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمارے انتخاب، ہم نے تو وارث بنا دیا اس امت کو اس قرآن کا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ظالم بن گئے، نہ خود اس قرآن کو ہاتھ لگایا، نہ خود سمجھنے کی کوشش کی، نہ خود پڑھنے کی کوشش کی، نہ اوروں کو سمجھانے اور پڑھانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین،
دنیا کے اندر تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے رفعت اور بلندیوں کا سب سے بڑھ کر ذریعہ اللہ نے قرآن کو بنایا ہوا ہے۔ اس لیے دنیا والے اس حدیث کا جو ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اپگریڈ مینی پیپل بائی دا مینز آف دس بک، اس قرآن کے ذریعے اللہ پاک بہت سارے لوگوں کو بلند درجہ عطا فرماتے ہیں، اینڈ ڈیگریڈز مینی پیپل بائی دا مینز آف سیم، اور اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلیل اور پست کروا لیتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر کہتے ہیں جی فلاں کی وجہ سے ہمارا ملک تباہ ہو گیا، فلاں کی وجہ نہیں، سب سے بڑھ کر وجہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے بولنے والا، میں نے قرآن کی سے روگردانی کی ہوئی ہے، میں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ گھروں کے گھر، محلوں کے محلے، پورا رمضان بھی گزر گیا، جس رمضان کا تعارف اللہ نے قرآن کے ساتھ کیا ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم اس رمضان میں بھی قرآن سے محروم رہے، نہ تراویح میں سننے کی عادت بن گئی، نہ صبح شام پڑھنے کی عادت بن گئی، حالانکہ اللہ والے تو صبح شام ایک ایک قرآن ختم کرنے والے پورے رمضان میں 61 قرآن ختم کرنے والے ہوتے ہیں، پھر پورے سال کے اعتبار سے ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ بہرحال اللہ فرماتے تم اس قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، عرب کے اندر ایک انتہائی سخی انسان تھا، اپنا مال بہت زیادہ خرچ کرتا رہتا تھا، اس کے حال کے بارے میں پوچھ چکے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے ایک دن بھی یہ بات نہیں کہی اے اللہ حساب کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی وہ آخرت کو جھٹلانے والا، اور جو بندہ آخرت کو جھٹلانے والا ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آج دنیا کے اندر ہماری زبان تو کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو اللہ نے دستور حیات بنایا ہوا ہے، دستور عمل بنایا ہوا ہے، لیکن ہماری زندگی اور ہمارا عمل اس قرآن سے خالی ہوئے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اللہ فرماتے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، جنت اور جہنم نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، جب تم نہیں مان رہے ہو تو ایک بات تو بتاؤ، جب تم میں سے کسی کا روح پرواز کرنے لگ جائے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پس کیوں نہیں جب جان پہنچ جائے گلے تک، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، مرنے والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر ہو، اور ساتھ بیٹھے ہوئے خاندان والے ہو، بیوی بچے ہو، بھائی بہن ہو، سارے قریب بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ پیارا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس کی جان نکل رہی ہے، پرواز کر رہی ہے، اس کی روح پرواز کرتے وقت اللہ فرمائے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ جتنا قریب تم اپنے پیارے کے بیٹھے ہوئے ہو، اس کے روح کے پرواز کرتے وقت ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہو رہے ہیں، لیکن تم لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہو۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، بس کیوں نہیں اگر تم بدلہ نہیں دیے جانے والو، یعنی اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا اور تمہیں جنت اور جہنم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تم اس کا اقرار نہیں کر رہے ہو کہ موت کے بعد انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، نیک عمل کرنے والے کو اچھا بدلہ اور برے عمل کرنے والوں کو برا بدلہ، جو جنت اور جہنم کی شکل میں، اگر تم اس کا انکار کر رہے ہو، اس کا یقین نہیں کر رہے ہو، ترجعونہا فلولا ترجعونہا، بس تم کیوں اس روح کو واپس نہیں لوٹا سکتے ہو؟ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں تو اس روح کو تو پھر لوٹاؤ نا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے اپنی بات کے اندر۔ کس درجے کا شکوہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ معاف کر دیں۔ مسلمان گھرانے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر ایک صاحب کہنے لگا جی میں رمضان میں مجھے کہہ رہا ہے یہی کا بندہ، جی میں اپنے صاحب سے اجازت مانگتا ہوں فرض نماز کے لیے، کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے تو ادھر میرے دکان کے اندر پڑھو ورنہ نہ پڑھو، کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ مسلمان کا حال ہے، ایک مسلمان صاحب ہے، چھوٹے سے دکان کا مالک اللہ نے بنا کے رکھا ہوا ہے، 2-4 پیسوں کا مالک اللہ نے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اپنے ماتحت کے ساتھ یہ رویہ، دکان مقدم، پیسہ مقدم، نماز چھوڑو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے کوئی بندہ اپنے ماتحت کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔
اس سے بڑھ کر خدائی کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ یہ انسانیت کا حال بن چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم آخرت کو جھٹلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو پھر تم لوٹاؤ نا اس روح کو، کیوں نہیں لوٹا سکتے ہو؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ فرماتے سنو اور غور سے سنو، اگر یہ موت کے وقت انسان کی روح پرواز کر جائے اور یہ بندہ اپنے اس بدن کو دنیا کے اندر نیک اعمال کے ساتھ آباد رکھ چکا تھا اور اس کے عقیدے پاک تھے، اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین رکھتا تھا، آخرت کا یقین رکھتا تھا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، تو یہ جو روح پرواز کر جاتی ہے تو یہ راحت کی طرف چلی جاتی ہے، یہ راحت پا جاتی ہے، یہ رزق کی طرف چلی جاتی ہے، اور یہ نعمت والے باغ کی طرف یہ روح پرواز کر لیتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک انسان دنیا سے رخصت ہو تو روح نکالنے والا فرشتہ، قبض کرنے والا فرشتہ جب وہ آ رہا ہوتا ہے 500 فرشتوں کو ساتھ لے کر استقبال میں ساتھ آ رہا ہوتا ہے، اور 3 قسم کے رومال، خوشبودار رومال ساتھ پیش کر کے، جو کہ دور سے وہ بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اسی خوشبو کو سونگتے سونگتے اس کی روح پرواز کر جائے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نیک بندہ دنیا سے پرواز کر لیتا ہے تو جو موت کا فرشتہ ہے وہ اعلان کرتا ہے اس کو، یا ایتھا الروح الطیبہ، اے پاکیزہ روح جس نے اپنے بدن کو آباد رکھا نیک اعمال کے ساتھ، اخرجی، اب تم نکل جا، پرواز کر لو، کس چیز کی طرف؟ الی روح وریحان وجنت نعیم، اب تمہیں راحت مل گئی، دنیا کے تمام دکھ درد اور غم اور مصیبت اور پریشانیاں اور بیماریاں سب سے تمہیں راحت مل گئی، ختم، اور پھر تمہیں روزی مل گئی اور تمہیں نعمت والا باغ۔ اس لیے ریحان اس کا اطلاق کیا جاتا ہے خوشبودار پودے پر بھی، اور اس کا اطلاق کیا جاتا ہے روزی پر بھی، اسے مفسرین فرماتے ہیں یہاں مراد روزی ہے، وجنت نعیم۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر نیک بندوں کا دوسرا گروہ ان میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اللہ فرماتے سلامتی ہے اصحاب الیمین کے لیے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر یہ روح پرواز کر جائے اور یہ روح گندی روح ہے جس نے دنیا کے اندر اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں رکھا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین نہیں رکھا، آخرت کا یقین نہیں رکھا، یہ روح جب پرواز کر جائے، اللہ فرماتے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس روح کی مہمان نوازی کی جاتی ہے کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ، اتنا گرم پانی، ایک گھونٹ لے لے اندر کی آنت کٹ جائے اور سارا نظام مایا ہو کے نکل جائے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرنے کے ساتھ اس کا اکرام کیا جائے، مہمان نوازی کی جائے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہ سچی بات ہے، یقینی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے جو عظمتوں والا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول پہ بیان فرمایا کہ اجعلوها، اس آیت کو تم بنا دو فی رکوعکم، رکوع کے اندر، سبحان ربی العظیم، اور جب آیت نازل ہو گئی سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدوں کے اندر بناؤ، یعنی تم سجدے میں یہ پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی۔ اس آیت کے بارے میں رب کے پاکی کو بیان کرنا، یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ جب بندہ رب کی پاکی بیان کرتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بندہ جب یقین کے ساتھ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ جنت میں ایک درخت لگا فرماتے ہیں۔ تو جتنی مرتبہ بندہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ جنت میں ایک ایک درخت لگاتے ہیں۔ اس سے فرمایا جنت کی میدان وہ چٹیل میدان ہے، اس میں اپنے لیے چاہو تو درخت لگا دو، اور وہ درخت کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ،
یہ سارے جنت کے درخت جتنے چاہتے ہو آج دنیا کے اندر اللہ نے موقع دیا درخت اپنے لیے لگا دو، اور ایک ایک درخت کا حال کیا ہوگا، اس کے نیچے تیز دوڑنے والا گھوڑا اور عربی نسل کا گھوڑا اگر وہ 100 سال تک بھی دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو جائے۔ اتنے بڑے درخت اپنے لیے دنیا، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو، بخاری شریف کو، اس حدیث پر ختم فرمائی ہے، فرمایا کہ دو کلمات ہیں، دو کلام ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ رب کو بہت زیادہ پیارے ہیں، محبوب ہے، اور میزان کے اندر بہت زیادہ بھاری ہے، میزان کے اندر اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ محبوب، اور وہ میزان کے اندر بہت زیادہ بھاری، اور زبان پر بہت زیادہ ہلکی، خفیفتان علی اللسان، آسان کلمات، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جب جو کسی مجلس کے اندر بندہ بیٹھا ہو، مجلس کے اختتام پر بھی یہ کلمات پڑھا کرے، اللہ پاک اس کی برکت سے مجلس کے اندر کوئی غفلت اور کوتاہی ہو چکی اللہ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا اس بات پر تم لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور بناتے ہو تم اپنا حصہ یہ کہ تم جھٹلاتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پس کیوں نہیں جب پہنچ جائے یہ روح گلے تک، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے لیکن تم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس کیوں نہیں اگر تم بدلہ نہیں دیے جانے والے ہو، ترجعونہا، کیوں نہیں لوٹاتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر ہو وہ مقربین میں سے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، پس اس کے لیے راحت اور روزی اور نعمت والا باغ ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر ہو وہ لوگ اصحاب الیمین میں سے، دائیں ہاتھ والوں میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، پس سلامتی ہے آپ کے لیے اصحاب الیمین میں سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر ہو وہ جھٹلانے والوں میں سے، سیدھے راستے سے بھٹکنے والوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہونا ہوگا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یقیناً یہ ساری بات سچ اور یقینی باتیں ہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس آپ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے جو عظمتوں والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔